بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک پیر صاحب اور ایک لڑکی کی سچی کہانی۔ ایک پیر صاحب اور ایک دکھ بھری لڑکی کی سچی کہانی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو اپنا دکھ مت سنائیں اور اپنی زندگی کی انمول باتیں کبھی بھی کسی سے شیئر نہ کریں جو آپ کے دکھ درد کا فائدہ اٹھائیں۔ بس اللہ کے حضور سجدے میں جھک کر ہاتھ پھیلا کر دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کی بے شک دعائیں سننے والا ہے۔ کسی بھی پیر بابے پر بھروسہ مت کریں، کیونکہ زندگی کو بہتر بنانے اور زندگی کے فیصلے کرنے والا وہی ایک خدا ہے۔ اس کو یکتا مان کر اسی پر بھروسہ رکھیں اور اسی کے سامنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھیں، کیونکہ تقدیریں بنانا بھی اللہ ہی کی ذات پاک ہے، اس سے بہتر کوئی بابا یا پیر نہیں ہے۔ ایک گاؤں میں ایک فیملی رہتی تھی جس میں 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ ماں اور باپ تھے۔ وقت گزرتے جو ان کا باپ تھا وہ فوت ہو چکا تھا اور سب سے بڑا بیٹا، اس کی شادی ہو چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر میں رونق تو ختم ہوتی چلی گئی۔ جیسے ہی باپ کی ڈیتھ ہوئی ویسے ہی گھر کے لوگوں میں تبدیلی آتی چلی گئی۔ جو ان کی لاڈلی بھاوج تھی وہ گھر میں فساد کرنے پر اتر آئی، کیونکہ گھر کی ذمہ داری بڑے بھائی پر آ گئی تھی جو بھاوج کو پسند نہ تھی، جو اس کی برداشت سے باہر تھی، اس لیے اپنی چالیں چلنا شروع کر دی۔ کبھی کہتی کہ بڑی نند یہاں کھڑی لڑکوں کو چھیڑ رہی تھی اور منجلی نند کام نہیں کرتی، یہ بدتمیزی کرتی ہے، کسی کی بھی عزت نہیں کرتی، اور جو چھوٹی نند ہے وہ تو ابھی بچی ہے، وہ ہر روز خود اپنی نندوں کو گانوں اور ارد گرد کی باتوں میں مشغول کر لیتی اور کبھی کبھی ان کو لڑکوں کے بارے میں باتیں بتاتی رہتی اور ان کو برائیوں کی طرف خود مائل کرتی رہتی، پر ان لڑکیوں کو ڈر نہ ہوتا تو شاید وہ لڑکیاں بگڑ ہی جاتی۔ اور ان کو برائیوں کی طرف خود مائل کرتی رہتی، پر ان لڑکیوں کو ڈر نہ ہوتا تو شاید لڑکیاں بگڑ ہی جاتی۔ لڑکیاں سہمی سہمی رہتی تھیں، مگر وہ جتنا ڈرتی اتنی ہی جھڑکیاں مل جایا کرتی۔ کبھی کبھی تو بڑا بھائی جو تھا وہ 2-4 تھپڑ بھی مار دیا کرتا تھا اور بہنیں صبر شکر کر کے رو دھو کر خود ہی چپ ہو جایا کرتی۔ ماں جو ان کی تھی وہ بہت سیدھی سادی تھی، اسے کچھ بھی دنیا کی چالاکیوں کا نہ پتہ تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو لڑکیاں تھیں وہ وقت سے پہلے ہی میچور ہو گئی تھیں۔ بڑی بہن جو تھی اس کی شادی طے ہو گئی تھی، پھر تھوڑی سی خوشی گھر میں آئی تھی اور شادی کی تیاریوں میں بھاوج نے اپنی ساری چالاکیوں سے دھیان چھوڑا ہوا تھا۔ بڑا بھائی جو بھی آپی کی جہیز کی چیزیں لاتا بھابھی دیکھ کر جل جاتی۔ اسی طرح کرتے کرتے سب بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ جو سب سے چھوٹی بہن تھی وہ ابھی کنواری تھی۔ جو 2 چھوٹے بھائی تھے وہ بڑے بھائی سے چھوٹے تھے اور بہنوں سے بڑے تھے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ گھر میں کوئی کیا کر رہا ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، وہ اپنی اپنی لائف میں مگن تھے، مگر بڑی بھابھی جو تھی وہ کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ پر جو چھوٹی بہن رہ گئی تھی اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور اب وہ بڑی بھاوج کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور ماں کی لاڈلی ضرورت سے زیادہ بھابھی کی چالاکیوں کو سمجھتی تھی، مگر پھر بھی آخر وہ نادان تھی، وہ بھابھی کی باتوں میں آ ہی جاتی اور وہ کچھ کر لیتی جو بھابھی کہتی۔ وہ جذباتی زیادہ تھی اور اپنی والدہ کی باتوں کو نہ سمجھتی تھی، کہتی کہ ماں آپ کو کیا پتہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ تو بہت معصوم ہیں، دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، ایسے کہہ کر والدہ کو چپ کروا دیتی اور والدہ بھی چپ ہو جایا کرتی، کیونکہ والدہ کو بہت پیار تھا، چھوٹی جو تھی گھر میں، اس لیے ماں کو بہت پیاری تھی، تو اس لیے
ماں چپ کر جایا کرتی اور پھر اس کے لیے دعائیں کرتی۔ اس لڑکی کو اپنے خالہ کے بیٹے سے پیار ہو گیا اور وہ لڑکا بھی اسی سے پیار کرنے لگا، مگر جب شادی تک بات پہنچی، لڑکے نے رشتہ بھیجا، گھر میں کوئی بھی راضی نہ ہوا، یہاں تک کہ بھابھی کو بھی یہ بات ناگوار گزری۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس آئے ہوئے رشتے کو انکار ہو جائے، پھر بھی بھابھی کی کوششوں کی وجہ سے انکار ہو ہی گیا، اور والدہ کا بھی یہی ارادہ تھا کہ یہ رشتہ نہ ہی ہو، مگر وہ لڑکی نے بہت کوششیں کی کہ اس کی وہیں شادی ہو۔ اس لڑکی نے کئی جتن کیے، مگر اس کی ہر کی ہوئی کوشش ناکام ہو گئی، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ یہ بھی بڑی بھابھی کی چالاکی ہے۔ اس لڑکی کے چچا کے گھر کوئی پیر صاحب آتا تھا، تو اس لڑکی کو اپنا رشتہ ہوتا ہوا نہ دکھا تو اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ وہ اس پیر صاحب سے دم یا تعویذ کروائے اور سب گھر والے مان جائیں۔ تو وہ اپنی چچی کے گھر گئی ہوئی تھی کہ اچانک سے ان کے گھر وہی پیر صاحب آئے ہوئے تھے، تو اس نے سوچا کیوں نہ آج بات کر ہی لوں، موقع بھی ہے۔ تو لڑکی کو بھی بات کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ کمرے میں سے سب جا چکے تھے، سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ جب اس لڑکی نے بات کی پیر صاحب سے، تو پیر صاحب نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو جائے گا رشتہ جہاں تم چاہتی ہو، مگر دنیا کی چالاکیوں کو نہیں جانتی تھی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ اس کی بھابھی نے کیا سازش رچی ہوئی تھی، اور پھر جب پیر صاحب آتے تو وہ اس لڑکی کو لازمی بلاتے اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے۔ پیر صاحب کو اچھی لگنے لگی تھی وہ لڑکی۔ اس لڑکی نے بھی گھر کی اور اپنے دل کی ہر وہ بات بتا دی تھی پیر صاحب کو، مگر وہ نادان کچھ بھی نہیں سمجھی کہ پیر صاحب کے کیا ارادے تھے۔ دوسری طرف بھابھی اس لڑکی کی ہر بات نوٹ کیے جا رہی تھی۔ پھر وہ لڑکی سے پہلے ہی بھابھی اس کے چچی کے گھر چلی جایا کرتی، مگر وہ لڑکی بس اپنی خوشیاں بٹورنے میں مگن، اس نے کسی کو بھی نوٹس میں نہ لیا۔ اور ایک دن جب پیر صاحب نے موقع دیکھ کر اس لڑکی سے بات کی کہ اگر تجھے میں لے جاؤں اور تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں مہرانی بنا کر رکھوں گا، وہ لڑکی چونکی اور جلدی سے وہاں سے جانے لگی، تو پیر صاحب نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھا لیا اور اس لڑکی کو باتوں میں الجھانے لگا، مگر لڑکی کے تن من میں جیسے آگ سی لگ گئی ہو۔ پھر یہ پتہ نہیں اس پیر نے کیا پڑھ کے پھونکا کہ وہ لڑکی خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، اور پھر بھی لڑکی کے دل میں ہلچل مچ گئی اور پیر صاحب کو انکار کر کے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن گزرے تو اس کی چچی کے گھر پھر پیر صاحب آ گئے اور انہوں نے پھر بلایا لڑکی کو، اور لڑکی چلی گئی۔ اس لڑکی نے سوچ رکھا تھا کہ آج اگر کوئی بات کی تو پیر صاحب نے کھری کھری سنا دوں گی، آج نہیں سنوں گی کوئی بھی بات۔ جب وہ لڑکی گئی تو پیر صاحب بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ شاید لڑکی میری یہ بات مان گئی ہے، تو موقع دیکھ جب پیر صاحب نے بات کی تو لڑکی جھٹ سے بولی کہ میں آپ کے پاس صرف اس لیے آئی تھی کہ آپ مجھے میری خوشیاں دلا دیں گے، پر آپ نے تو خود اپنی خوشیوں بارے سوچ لیا، مگر میری طرف سے صاف انکار ہے، میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی اور گھر جا کر اپنی والدہ سے کہنے لگی، جہاں آپ سب لوگ راضی ہیں وہاں کر دیجیے میرا رشتہ۔ یہ بات سن کر والدہ بھی خوش ہو گئیں اور اس لڑکی کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دیا، مگر پیر صاحب کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے کچھ ایسا کیا کہ پیر صاحب اس لڑکی کے گھر گئے، گھر میں کوئی نہ تھا، بس والدہ تھی، کچن میں تھی، مگر پھر جب پیر صاحب نے اپنی شکل دکھائی تو لڑکی پیر صاحب کے پیچھے پیچھے چل دی، اور پیر صاحب اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر اپنے شہر چلے گئے، اور گھر میں اس کی والدہ رو رو کے بیمار پڑ گئی۔ پھر پیر صاحب کو جب لڑکی نے فون پر بات کرتے ہوئے سنا، پیر صاحب کہہ رہا تھا کہ جیسا تم نے مجھے کہا میں نے ویسا کر دکھایا، اب مجھے تم میرا ہدیہ
اور اپنے شوہر کو بھیج دینا، میں لڑکی کو واپس بھیج دوں گا۔ لڑکی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا میں نے، ایسا کہہ کر پیر صاحب نے فون بند کر دیا۔ یہ بات سن کر لڑکی زہر مانگنے لگی اس بابے سے، پیر صاحب سے، مگر اس نے اسے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ اور جب اس لڑکی کا بھائی آیا تو اس پیر صاحب نے اسے اس کے حوالے کر دیا اور کہا لے جا، یہ آپ کی امانت ہے۔ مگر وہ لڑکی اپنے بھائی کا سامنا کیسے کرتی اور وہ اپنے بھائی سے کیسے کہتی کہ بھابھی کی چال ہے۔ وہ روتے کراتے بھائی کے ساتھ گھر آ گئی اور پھر سب اس سے نفرت کرنے لگے۔ ایک والدہ ہی تھی جس نے اسے گلے سے لگایا اور پیار کرنے لگی۔ ماں کی گود میں آ کر اس کو سکون ملا، پر وہ راز دل میں رکھے زندگی گزارتی رہی، تانے سنتی رہی۔ آخر ایک دن اس کی شادی ہو گئی اور شادی اس طرح ہوئی جیسے کہ کسی کی موت ہو جائے۔ مگر بدنامی تو مل گئی تھی اس لڑکی کو پیر صاحب اور اس کی بھابھی کی وجہ سے۔ زندگی خراب ہو گئی اس لڑکی کی۔ یہ اس دکھ بھری لڑکی کی سچی داستان تھی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نادانی نہ کیجیے گا جس طرح اس لڑکی نے کیا۔ اپنی خوشیوں کو کسی پیر بابے کے پاس سے نہ تلاش کرے، بلکہ اللہ پاک کے حضور سجدے میں جھک کر اور اس اپنے رب العزت کو ایک مان کر اس کے حضور تلاش کیا کرے۔ ایک بار اپنے رب العزت کے سامنے جھک کر تو دیکھیے اور اپنی خوشیاں اپنے اللہ رب العزت سے مانگ کر تو دیکھیں، اس یکتا خدا سے مانگ کر تو دیکھو، مگر بھروسے کے ساتھ، سچے دل سے اور مخلص ہو کے، بغیر کسی مطلب کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، بے شک اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین یا ارحم الراحمین۔